دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بڑی مدت کے بعد مدت ہی سمجھ لیں آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہو رہا ہوں۔ تو آج ہم جو موضوع ڈسکس کریں گے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اقدامات، اعلانات اور جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان کے کیا امکانات ہیں، ان میں ان کی کیا ریپرکشنز ہیں اور ان میں سنجیدگی کہاں تک ہے، اور جو وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کا کیا اوورآل یعنی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چند جو عام ان کے اقدامات ہیں یا ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ پہلا یعنی یہ آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ یعنی ضروری نہیں ہے کسی ترتیب سے انہوں نے جاری کیے ہوں، لیکن پہلے جو بات کرتے ہیں وہ ہے وہ جو جنوری 6 2021 کے جو مجرمین ہیں یا ملزمان ہیں، 6 جنوری کی رائٹس جو واشنگٹن ڈی سی میں جب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک روایات جو امریکی سیاست کی ہیں کہ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کمنگ پریزیڈنٹ کو باقاعدہ ایک تقریب میں ہینڈ اوور کرتا ہے معاملات، تو ٹرمپ جو ہے وہ اس نے اس روایت کو توڑا اور بھاگ گیا وہاں سے۔ تو اور ظاہر ہے اس کے یعنی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، گویا ایک لیگل اور ڈیموکریٹک پروسیس کو، اور انسائٹ کیا ان رائٹس کو، ان ہلڑ بازی کو، اس فتنے کو، اور اس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ پروسیکیوٹ ہوئے، بہت ساروں کو سزائیں ہوئیں، کچھ ان پائپ لائن تھے۔ تو بہرحال اس نے ان کو 1500-1600 کے لگ بھگ جو لوگ تھے ان کو صدارتی معافی دے دی، اور اس طرح وہ گویا وہ اپنا امیون ہو گیا اگینسٹ لا۔ تو اس سے کیا پریسیڈنٹ سیٹ اپ ہوئی، یہ اس پریسیڈنٹ کو گویا ایکسٹینڈ کر دیا گیا، یا انیشیلی کیونکہ یہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹو تھا، ڈکلیئرڈ اعلانات تھے ٹرمپ کے، تو ان کے کنٹیکسٹ میں آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی کوئی کسر اٹھائی نہیں ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ انہوں نے بھی ایسے اقدامات کیے آخری دنوں میں، مثلاً ایک اپنے بیٹے کو جو ہے صدارتی معافی دے دی، اور اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کو دی۔ شاید وہ ویسے بھی کر دیتے، لیکن بہرحال کیونکہ ٹرمپ اعلان یہ باتیں کہتے تھے تو اس وجہ سے شاید انہوں نے بھی سمجھا جب اس نے کرنا ہے تو میں بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں۔ تو بہرحال دونوں صدور نے، اور اس کا زیادہ ایمفیسس اگر کہا جائے تو وہ ٹرمپ پر، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ہول سیل کیا، اور اس میں کیونکہ یعنی ان کی ذاتی انسائٹمنٹ شامل تھی، اس نے وہ گویا پرائمری کاز تھا ان ہلڑ بازیوں کا، اس فتنے کا، اس ہنگامہ آرائی کا، جس نے گویا عملی طور پر خاصی حد تک ایک مومنٹریلی امریکہ کو بڑا پریشان اور شرمندہ کیا، اور لیگل پروسیس کو سبوٹاج کیا۔ تو بہرحال گویا اس سے میسج کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں باقی بہت سارے ممالک کی طرح مائٹ از رائٹ ہے، جہاں تک رول آف لا کی بات ہے وہ ایک جسٹ نان سینس ہے، اور وہ طاقتور لوگوں کے لیے جو کام کرتے ہیں یا جو طاقتور لوگ ہیں، آئین قانون جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جبکہ آرڈینری لوگ جو ہیں وہ یہاں تک کہ یعنی بعض اس 6 مئی کے فسادات کے، 6 جنوری کے فسادات کے علاوہ بھی لوگ تھے جو ادروائز کرمنل تھے، جن کو معافی دی گئی ہے، اور اس طرح گویا قانون کا مذاق اڑایا گیا۔ تو یہ یعنی کوئی اچھا شگون نہیں ہے امریکی معاشرے کے لیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی، کہ انہوں نے ڈرگ کارٹلز کو فارن ٹیرورسٹ آرگنائزیشنز قرار دیا۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک گویا کاسمیٹک سی میئر ہے کہ جو ڈرگ کارٹلز ہیں پہلے بھی ظاہر ہے وہ اللیگل ہیں، اور پہلے بھی ان کے خلاف تادیبی اور قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، اس میں پہلے بھی بظاہر کوئی لیگل لیکیونا نہیں ہے، اب بھی نہیں ہوگا، صرف ایک ڈگری
ایک ورباسٹی کی، ایک لفاظی کی اور ہو جائے گی کہ اس سے فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینے کا ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان ممالک کے خلاف یا ان افراد یا آرگنائزیشنز کے خلاف کچھ اور تادیبی کارروائیاں یا پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں کسی بنیاد پر کہ ان سے تعاون کرتے ہیں یا ان کو فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی بہت زیادہ عملی طور پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ہاں یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے اور ظاہر ہے کہ جس طرح اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور اسی طرح جی ایک ان کا ایگزیکٹو آرڈر ہے کہ پیرس کلائمیٹ ایکارڈ جو ہے، جو گویا یہ ماحولیاتی معاہدہ ہے پیرس کلائمیٹ ایکارڈ، اس سے امریکہ نکل گیا. یہ پہلے بھی امریکہ نکلا تھا جب پہلی بار ٹرمپ آیا تھا، تو پھر بائیڈن نے واپس اس کو جوائن کیا، اب پھر نکل گیا. اس کے کنسیکوینسز یہ ہیں کہ اس طرح ٹرمپ کا کیس یہ ہے کہ وہ امریکی انڈسٹری جو اس وجہ سے متاثر ہوتی ہے کہ یہ کاربن کے اخراج کو کنٹرول کیا جائے، جیسے کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، تو اس والے سے الیکٹرک وہیکل کو پروموٹ کیا جائے اور باقی جو ہائیڈرو کاربن جلانے والا معاملہ ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے، اور اس طرح فنڈنگ بھی پرووائڈ کی جائے ایسے ممالک کو جو اس سے متاثر ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج سے. تو لہٰذا ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح امریکی مفادات، یعنی جو ان کے بھائی بند ہیں، جو بلینئرز ہیں، جو اولیگارکس ہیں ان کے مفادات کو زک پہنچتی ہے. ادروائز گلوبل لیول پر بے شک نقصان بھی ہو تو ہماری بھلا سے. اس طرح جی اور ہے کہ برتھ رائٹ سٹیزنشپ، ظاہر ہے ایک لے مین کے لیے اس کی بڑی دلچسپی ہے کہ پہلے تو یہ قانون تھا کہ جو امریکہ میں پیدا ہوتا ہے وہ بے شک کسی کے گھر بھی پیدا ہو، وہ امریکی سٹیزن ہو نہ ہو، انلیگل آدمی یہاں رہ رہا ہو یا کوئی ٹیمپریری ریزیڈنٹ ہو، تو بہرحال اس کو وہ سٹیزنشپ مل جاتی تھی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ملے گی. ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے یہ جاری کیا. ان کا یعنی موقف یہ ہے جو بظاہر نظر آتا ہے کہ اس طرح گویا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو امریکہ میں یہ انسینٹو ملتا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی داخل ہوں اور یہاں پر بچہ پیدا کریں، اور اس طرح امریکی شہریت جو ہے کم از کم اپنی اولاد کو اس کی شورٹی مل جاتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح گویا امریکی عوام یا یہاں کے جو پہلے لوگ رہ رہے ہیں ان کے مفادات کو زک پہنچتی ہے، اور یہ انلیگل امیگریشن کے لیے انسینٹو ہے. تو اب یہ کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایگزیکٹو آرڈر تو بلا شبہ جاری ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی 22 کے قریب سٹیٹس ہیں جنہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے کورٹس میں، اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس تک یہ بات جائے گی کہ 14ویں امینڈمنٹ جو ہے امریکہ کے آئین کی، اس کے تحت یہ برتھ رائٹ حاصل ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ کبھی ایسا یعنی قانون تھرو جوڈیشل پریسیڈنٹ بنایا گیا تھا کہ جو غلام تھے یہاں پر، وہ بے شک یہاں پر پیدا بھی ہوتے تھے، ان کے والدین بھی یہاں پر پیدا ہوتے تھے، زندگیاں کھپ گئی ان کی محنت کرتے یا اذیت سہتے. تو یہ اس وقت کی عدلیہ نے یہ کہا کہ ان کو سٹیزنشپ نہیں مل سکتی. یعنی کسی ایک کیس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ غلام کبھی بھی امریکہ کا سٹیزن نہیں ہوگا اگرچہ وہ یہاں پیدا ہو، اس کا باو اجداد بھی پیدا ہو. تو الٹیمیٹلی اس کو بدل دیا گیا، آئین میں امینڈمنٹ کی گئی جس کو 14ویں ترمیم کہتے ہیں. تو اس کے تحت یہ بات طے ہوگی کہ جو بھی یہاں پیدا ہوگا وہ انلیگلٹی اسائڈ وہ یہاں کا سٹیزن ہوگا. تو ظاہر ہے اسی کو ایکسٹینڈ آلریڈی آن ورلڈ آج تک کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو بھی پیدا ہوتے ہیں وہ سٹیزن ہوتے ہیں. اب ایگزیکٹو آرڈر سے ظاہر ہے یہ تو بات بڑی ازر من الشمس ہے جی کہ آئین امریکہ کو نہیں بدلا جا سکتا ایگزیکٹو آرڈر سے. ایون سمپل لیجسلیشن سے بھی نہیں بدلا جا سکتا. امریکی آئین بڑی حد تک ریجڈ ہے کہ آج تک یعنی کوئی 25-26 کے قریب ترامیم ہو سکی ہیں، اور ان میں بھی بہت سارے کچھ ایسی ہیں جو آج تک مکمل ریٹیفائی نہیں ہو سکی، یعنی ان کو افیکٹو نہیں کیا گیا اس لیے کہ ان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوئی، وہ آج تک پائپ لائن میں.
تو بہرحال یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ سینٹ کی بھی 2/3 اکثریت چاہیے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ایوان نمائندگان ہے اس کی بھی 2/3 اکثریت چاہیے، اور پھر 3/4 اکثریت یعنی 3/4 اسٹیٹس جو ہیں امریکہ کی، یعنی جو 50 اسٹیٹس ہیں ان میں سے 3/4، اس کا یہ مطلب ہوا کہ 75%. تو 75% آپ حساب لگا لیں کہ وہ تقریباً 38 اسٹیٹس جو ہیں وہ ریٹیفائی کریں تو آئین میں ترمیم ہوتی ہے، جو یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے اس وقت. اگرچہ دونوں ایوانوں میں سینٹ اور ہاؤس میں ریپبلکنس کو اکثریت حاصل ہے، لیکن جب یہ لیجسلیشن سپوز اگر یہ امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ سارے ریپبلکنس جو ہیں وہ اس کے حق میں ہوں گے. ایسا عین ممکن ہے کہ اس کے حق میں نہ ہوں. کچھ اگر سارے بھی ہو جائیں پھر بھی 2/3 اکثریت تو حاصل نہیں ہوتی، اور پھر بہت ساری اسٹیٹس جو ہیں آلموسٹ 50% جو ہے وہاں پر ڈیموکریٹس کا راج ہے. تو اس طرح اس کا کوئی الٹیمیٹلی امکان نہیں ہے. لیکن بہرحال اگین کہ وہ بمباسٹک باتیں، irrational باتیں، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ نام نہاد ماڈرن تعلیم یافتہ دور میں، انلائٹنڈ دور میں بھی ایسے چبڑ لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں کہیں بھی آ سکتے ہیں، وہ امریکہ بھی ہو تو پھر بھی آ سکتے ہیں، کہ جن کو ریزننگ سے کوئی تعلق نہیں، اور بالکل پلین جو وہ سیدھا سادہ وہ جو گلیرنگ قسم کا جھوٹ بولتے ہیں اور تسلسل سے، اور پھر بھی ان کے جو فینز ہیں اس پر آمنا وصدقنا کہتے ہیں. تو اسی طرح جی آگے ان کا اقدام ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے امریکہ جو ہے اس نے وہ ودرا ہو گیا. وہ کیوں ودرا ہوا؟ کیوں؟ ٹرمپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو امریکہ ہے یہ بہت زیادہ فنڈنگ دیتا ہے، کم و بیش 1/5 فنڈنگ جو ہے WHO کی امریکی اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور ان کا گمان یہ ہے یا توقع یہ ہے یا چاہتے وہ یہ ہیں کہ کیونکہ ہم فنڈ کرتے ہیں لہذا ہم سے پوچھ کے WHO ساری پالیسی بنائے. دیکھیں جی پولیو کے دوران بھی انہوں نے ہماری مرضی نہیں مانی، یا جس طرح ٹرمپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس طرح نہیں کیا. تو لہذا مطلب یہ ہے کہ یا ہم فنڈ نہیں دیں گے یا ڈکٹیٹ کریں گے، دونوں یک وقت یعنی نہیں ہو سکتی. وہ فنڈ دیں گے تو ڈکٹیٹ بھی کریں گے، یا نہیں، وہ دونوں سائملٹینیسلی ہونی چاہیے. فنڈ دیں اور ڈکٹیٹ نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا، یہ وجہ ہے. تو اس کے کنسیکوینسز یہ ہیں کہ جو بین الاقوامی طور پر WHO کے ظاہر پروگرام ہیں خاص طور پر غریب ممالک میں وہ متاثر ہوں گے فنڈ کی کمی کی وجہ سے. لیکن یہ کیونکہ دور بہرحال 4 سال کا ہے، اس سے آگے پھر یہ چیزیں بہت ساری ریورس ہو جائیں گی. اس طرح جی انہوں نے فرمایا، ایک تقریباً جاری کیا کہ جو خلیج میکسیکو ہے وہ اب خلیج امریکہ ہوگی. اب ظاہر ہے کوئی ایسی اتھارٹی تو کسی ملک کو نہیں حاصل کہ وہ کسی خلیج کا یا کسی ٹیریٹری کا جو ان کے ملک کا حصہ نہیں ہے اس کا نام بدل دے. لیکن بہرحال کیونکہ امریکہ کا رسوخ ہے اور ظاہر ہے بہت سارے خوش آمدی حکمران باقی ملکوں کے یا سیاستدان یا اندرون ملک ایسے ہوتے ہیں جو واہ بھی کرتے ہیں، تو لہذا یہ ایک محض یعنی ایک اپنے تفاخر کو انہانس کرنے کا ایک طریقہ ہے. ورنہ وہ سیب کو کہتے ہیں یا پھول کو جو کہتے ہیں کوئی بھی نام سے پکارے وہ پھول ہی رہے گا. خلیج میکسیکو سے کہیں یا خلیج امریکہ، بہرحال وہ وہی ایک جغرافیکل ٹیریٹری یا واٹر باڈی رہے گی. اگرچہ اس کو میکسیکو کے پریزیڈنٹ نے ریجیکٹ کیا ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، باقی دنیا کے لیے وہ اب بھی گلف آف میکسیکو ہے. تو ظاہر ہے یہ خلیج امریکہ کہتے رہیں گے وہ، یا اور بہت سارے لوگ بہت سارے ممالک اسے خلیج میکسیکو کہتے رہیں گے. تو یہ بھی صرف اپنے سپورٹرز کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات جو عوامی دلچسپی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اب امریکہ میں یعنی ایگزیکٹو آرڈر جو ہے کہ 2 ہی سیکسز ہوں گی، مذکر اور مؤنث، عورت اور مرد، درمیان والا آپشن نہیں ہے. یعنی پہلے بعض ڈاکومنٹس میں وہ لکھتے ہیں کہ مرد عورت یا ایکس جو ہے وہ یعنی انڈیفائنڈ یا جو بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے مثبت بات ہے. اگرچہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہیں درمیان میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیں، لیکن ظاہر ہے بہت ایک تھوڑی فریکشن پوائنٹ
0% جو ہیں وہ پورے معاشرے کو ڈکٹیٹ کروانا شروع کر دیں اور ان کی ویلیوز کو چینج کرنا شروع کر دیں، اور ایک جو تھاؤزنڈز آف ایئر سے ایک انسانیت کی گویا بلڈنگ بلاک ہے اس کو سبوٹاج کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ یہ اقدام اچھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگین یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس لیے کہ بہرحال یہ کیچ ورڈ کے طور پر انہوں نے اس کو کیونکہ پروجیکٹ کیا اور پروموٹ کیا الیکشن کیمپین میں اور اس سے پہلے، تو اس لیے اس گویا وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ اگرچہ خود ریپبلکنز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو درمیان میں فال کرتے ہیں اور اعلان فال کرتے ہیں، ان کے پارٹنرز جو ہیں وہ ایک ہی سیکس سے ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح یعنی ایسا کوئی عملی طور پر ان میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال عوامی ڈائجیشن کے لیے یہ ہے بات ہے۔ اب کچھ اور اقدامات ہیں، جیسے وہ 3 چلو اہم باتیں جو ہیں کہ ایک بلکہ 4 کہہ لیں کہ ایک تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں 24 آورز میں یوکرائن رشیا وار ختم کر دوں گا، وہ نہیں ہوئی، بلکہ یہ ٹرمپ نے کچھ اور پابندیاں، وہ اگین کاسمیٹک ہیں کہ پہلے ہی بہت ساری پابندیاں ہیں، اس میں اور کچھ شامل کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ رشیا اور ان کے الائز نے آلریڈی اس پر ورک کر لیا ہوا ہے، ان پر سینکشنز کا کوئی عملی طور پر اثر مزید نہیں ہو سکتا، سیچوریشن پوائنٹ پر پہنچ چکی ہیں۔ تو لہذا ٹرمپ کی وہ جو اس نے کوئی گدڑ سنگھی سنبھالی ہوئی تھی وہ اب تشدد بام ہوگی کہ کچھ بھی نہیں، لہذا جنگ بظاہر اسی طرح جاری ہے اور موسٹ پروبیبلی نیئر فیوچر تک جاری رہے گی ٹل کہ ون سائڈ پریویل اور موسٹ پروبیبلی رشیا۔ لہذا صرف اس میں یہی کیا ہے کہ میں چھا جاؤں گا، میں کھا جاؤں گا تو ظاہر ہے اب وہ کیا کہتے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اب پیوٹن ظاہر جانتا ہے وہ ٹرمپ سے پہلے کا سیاستدان ہے اور اس کا ہولڈ کہیں زیادہ ہے اپنے ملک پر، اور کوئی وہ چھوٹا موٹا تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے جس کو آرم ٹوسٹ کر کے تھریٹن کر کے یا جس کے بعض عناصر توقع رکھتے ہیں، جیسے ہمارے یوتھیاں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے آزادی دلوانی ہے اس لہذا وہاں کچھ فرق نہیں پڑتا، الٹا یہ اس کی سبکی ہوئی ہے کہ جنگ ختم نہیں ہو سکی۔ اور ظاہر ہے اس پر بائیڈن نے بھی پہلے کام کیا ہوا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ یعنی اس کو یہ سبوٹاج ہو جائے ٹرمپ، اور ٹرمپ بھی کوئی بہت سیریس نہیں ہے اصل میں، وہ بہت ساری چیزیں ویسے ہی کرتا ہے اپنے جو فینز ہیں ان کو چارج کرنے کے لیے، لہذا یہ ایک فضول سی ایک بمباسٹک بات تھی۔ اب اور گرین لینڈ، پاناما اور کینیڈا کا وہ اس نے ویسے ہی ایک گپ ماری اور پہلے کہ دیکھیں جی یہ 51st اسٹیٹ ہو جائے گی ہماری، یا ہو جائے تو بہتر ہے، گریٹ اسٹیٹ اب ظاہر ہے یہ ایک احمقانہ بات ہے انٹرنیشنل افیئرس میں، اس طرح کوئی ولنگلی کوئی ملک جو ہے، کینیڈا تو ظاہر ہے بہت بڑا ملک ہے اور کروڑوں میں آبادی ہے، چلو امریکہ کے مقابلے میں آبادی 1/4 سے ہی یا 1/5 سے ہی یا ایون یعنی یہ 34 کروڑ ہے یا 34 یا 35 کروڑ، وہ 4 کروڑ ہے، تو یعنی 7واں 8واں حصہ سے، لیکن پھر بھی کروڑوں میں ہے اور رقبہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان پر کوئی قبضہ کر لیں، یہ بس ایک ہوائی تھی جو اڑائی گئی تھی، اس لیے کہ امریکیوں نے باضابطہ طور پر پہلے 2 مرتبہ ٹرائی کی تھی 1775 میں جب امریکن ریولوشنری وار تھی، کہ ظاہر ہے کوشش کی گئی لیکن نہیں کر سکے۔ وہ کوشش اس سینس میں تھی کہ وہاں کیونکہ ریولوشنری وار یعنی امریکی آزادی کی جو وار ہے وہ برطانیہ کے خلاف تھی، تب کینیڈا پر برطانیہ کی حکومت تھی، اب بھی نامینلی وہ جو کنگ ہے ان کا ایک اسٹیٹ ہیڈ ہے، تو بہرحال یہ پریویل نہ کر سکے، بلکہ کینیڈینز نے ایون امریکی ٹیریٹری میں بھی انکرشنز کی سکسیسفل۔ اسی طرح پھر 1812 میں جو کوشش کی پھر بھی ناکام ہوئے، اور یہ تو 2 میجر کوششیں تھی جو حکومتی لیول پر ہوئیں، اس کے علاوہ بعض کنفلکٹس ہوئیں بعض گروہوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف، جیسے پیٹریاٹ وار ہے وغیرہ، تو لہٰذا یہ بھی ایک گپ ہے اور گویا اپنے دوستوں کو خواہ پریشان کرنے والا معاملہ ہے۔ اسی طرح گرین لینڈ کا، اب ظاہر ہے وہ 8 صدیوں سے کم و بیش گرین لینڈ جو ہے وہ ڈنمارک کے پاس ہے،
اور اگرچہ وہاں پر امریکیوں کو پہلے ہی فوجی سہولیات حاصل ہیں اور وہ کنٹینیو رہیں گی، لیکن پھر بھی وہ جب دشمن ختم ہو جائیں تو پھر دوستوں کے ساتھ بھی لڑنا ضروری ہوتا ہے. وہ ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ پری اسلامک ایج میں عربوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جب انہیں کوئی دشمن نہیں ملتا تھا تو وہ پھر آپس میں لڑتے تھے، یعنی قبیلے کے جو سب ٹرائبس تھے ان کی آپس میں جنگ ہو جاتی تھی. یعنی کوئی اور نہیں ملتا تھا تو کزنس کے ساتھ لڑ لیں، وہ نہیں ملتے تو بھائی آپس میں لڑ لیں. تو اب یہ معاملہ ہے کہ چارہ اور اگر شاید ان کے ذہن کے مطابق ختم ہو گیا ہے یا وہ انیکسیسیبل ہے تو ظاہر ہے پھر دوستوں کو یہ ذرا ڈرا دھمکا لیں. تو بہرحال وہ بھی ڈنمارک کہتا ہے کہ یہ گرین لینڈ جو ہے گرین لینڈ والوں کا ہے، اور گرین لینڈ کا بھی وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم کوئی فار سیل نہیں ہیں. تو یہ بھی یعنی عملی طور پر چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کنسیکوینسز پورے یورپ کے لیے اور پوری ورلڈ جو ان کے نیٹو الائنس ہے اس کے لیے پرابلمیٹک معاملات ہوں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عملی طور پر اس پر بھی کوئی نیسیسریلی کوئی اس پر پروگرس ہوگی. اس طرح پاناما کی بات ہے. پاناما آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے 4 ممالک جو تھے وہ ایک ہی تھے، یعنی یہ پاناما اور یہ جو ایکواڈور ہے، کولمبیا، وینیزویلا، یہ ایک ہی ملک تھا. لیکن جب 2 اوشنز کو یعنی ملانے کی کوشش یا خواہش تھی پیسفک اوشن اور اٹلانٹک کو تاکہ سفر کم ہو جائے، تو امریکیوں نے اپنا کولمبیا کو یہ کہا کہ ہمیں نہر نکالنے دیں. انہوں نے ان کی شرائط تسلیم نہیں کی، تو اس لیے انہوں نے انسائٹ کیا پاناما کے علاقے کے لوگوں کو اور انہیں بالآخر آزادی دلوا دی اپنی مدد سے 1903 میں. تو پھر 1904 میں اسے معاہدہ کیا اور کینال بنائی، اور وہ تقریباً 84 ایئرس یعنی 1914 سے 1999 تک ان کے کنٹرول میں رہی. پھر پاناما کے پاس اس کو ہینڈ اوور کر دیا گیا، ظاہر ہے ایز پر دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دیٹ ٹریٹی. تو آج تک وہ ان کے پاس ہے. اب ٹرمپ جو ہے وہ پلین جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ چین نہیں چلا رہے، حالانکہ چین نے بھی تردید کی، پاناما نے بھی تردید کی، اور واقعتاً وہ پاناما کی حکومت کی ایجنسی چلاتی ہے. لیکن ایسی ریزننگ کو کون دیکھتا ہے؟ تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں تھیں. اس سے یہ ایک انڈر لائنگ ایٹیچیوڈ ہے ٹرمپ صاحب کا. ظاہر ہے ہمارے تو وہ محترم پریزیڈنٹ ہیں کہ جو ذرا اپنے ابھی میں آخنا کہ جڑا تڑ کے رہے نا ٹرمپ اس کی عزت کرتا ہے، اور جڑا دوست ہوئے وہ بےزتی کرتا ہے. وہ پانڈا ہے نا نارتھ کوریا کا، آپ نے دیکھا اس کی عزت کرے گا. 2 مرتبہ اسے ملنے بھی گیا اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر. اور اسی طرح اور جو بھی یعنی ذرا جیسے پیوٹن ہے اس طرح کٹ کے رہتا ہے تو اس کی بھی عزت کرتا ہے، یہاں تک کہ ترکی کے طیب اردوغان کی بھی عزت کرتا ہے. یعنی جو بھی کسی ملک کا سربراہ جو ہے یا حکومت کے سربراہ اپنے پاؤں پر ذرا بوجھ ڈال کے بات کرے تو اس کی عزت کرتا ہے. جو ان کے ساتھ بہت زیادہ قربت کا خواہش مند ہو پھر اس کی انسلٹ کرتا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ پھر کیا ہوتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی وہی بات کہ یہ بہت ساری ان میں سے جو عوامی لیول پر چیزیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ ایک کاسمیٹک سیٹ آف ایگزیکٹو آرڈرز ہے جس کا عوام کو کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے. ہاں خواص کو ہے، جیسے ٹیکسز وغیرہ کی بات ہے تو یعنی اینٹی ویلفیئر ایجنڈا ہے، یعنی جو لیس ویلدی لوگ ہیں ان کے مفادات کے خلاف ہے. لیکن بہرحال پروپیگنڈا بڑی طاقتور چیز ہے. وہ یعنی لوگوں کو سحر میں مبتلا کر دیتا ہے یا ان کی کوگنیٹو فیکلٹی کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اور وہ بہت سارے ایسے اقدامات کی یعنی والہانہ سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے اپنے خلاف ہے. تو بھارت ڈیموکریسی کی جہاں پر بہت ساری مثبت چیزیں ہیں، کچھ منفی بھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے خاص طور پر ماڈرن دور میں جبکہ پروپیگنڈے کی ٹیکنیکس جو ہیں اس کو مونوپولائز کیا جا سکتا ہے اور اس کا بہت زیادہ اثر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. ہاں وہ جاتے ہوئے یہ بات کہیں کہ بعض یوتھ یہ کہتے تھے کہ ٹرمپ نے ہمیں آزاد کروانا ہے. ظاہر ہے وہ آزادی جو ہے وہ 14 سال شاید مزید آگے بڑھ گئی ہے.
تو بہرحال بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. جی ذرا بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اگین وہی پروپیگنڈا کہ وہاں بھی جھوٹ جو ہے وہ بڑا مؤثر بعض لوگوں کے ذہنوں کی حد تک ہے، اور یہاں بھی خاصا مؤثر ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے جناب. پاکستان پائندہ باد. آپ سب خوش رہیں. خدا حافظ.